بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے اندر کون سے مخصوص اعمال ہیں؟ ویسے تو عام طور پر جو سب سے مشہور ہے، جس مقصد کے لیے رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، وہ تو روزے اور تراویح ہے۔ بے شک۔ لیکن اس کے علاوہ صحیح ابن خزیمہ کی ایک روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار کچھ مزید اعمال بتائے ہیں، جن کے بارے میں فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر ان کی کثرت کرو۔ حدیث کے یہ الفاظ ہیں، فَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ، رمضان المبارک کے اندر چار اعمال کی کثرت کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ خصلتان ترضون بہما ربکم، دو اعمال تو ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے۔ وخصلتان لا غنا بکم عنہما، اور دو اعمال ایسے ہیں کہ جن کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے اور وہ تمہارے لیے ضروری ہیں اور تمہاری بنیادی نیڈ ہیں۔ اما الخصلتان اللتان ترضون بہما ربکم، فرمایا کہ وہ دو اعمال کے جن کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، فشہادۃ اللہ الہ الا اللہ وتستغفرونہ، ایک تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، اور دوسرے نمبر پر استغفار کی کثرت کرو۔ واما الخصلتان اللتان لا غنا بکم عنہما فتسألون اللہ الجنۃ وتعوذون من النار، وہ دو اعمال کے جو تمہاری بنیادی نیڈ ہے اور جن کے بغیر تم رہ نہیں سکتے ہو، وہ یہ ہے کہ اللہ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ وہ چار اعمال ہیں جن کا اس روایت کے اندر ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ استکثروا فیہ من اربع خصال، کہ ان چار اعمال کی کثرت کرو۔ اس میں سب سے پہلا جو عمل ہے وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ کی کثرت۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ دل اللہ کے ماں سوا ہر چیز سے پاک صاف ہو۔ رمضان المبارک چونکہ روحانیت کا مہینہ ہے اور روحانی تربیت کا مہینہ ہے، تو اس مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم کلمے کی کثرت کا اس ماہ مبارک کے اندر حکم دیا ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ لا الہ الا اللہ صرف زبان سے ہی اس کی کثرت نہیں کرنی، بلکہ جو اس کا مفہوم ہے، اور یہ وہ عظیم کلمہ ہے کہ جو مسلمان کو سپر پاور بناتا ہے اور مسلمان کے اندر ایک طاقت پیدا کرتا ہے۔ تو اس لیے اس ماہ مبارک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی کثرت کرو۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، زندگی کے اندر اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، نہ کسی کا خوف ہو نہ کسی سے امید ہو۔ اور لا الہ الا اللہ کا مصداق تو اصل میں وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ فاطر کے اندر بیان کیا، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، کہ جو لا الہ الا اللہ کہنے کا عادی ہوتا ہے، جس کے دل و دماغ کے اندر لا الہ الا اللہ کا مفہوم اتر جاتا ہے، تو اس کا یہ یقین بن جاتا ہے کہ رحمت کا دروازہ اگر کوئی کھولے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی کھلے گا، اور اگر جو ہے وہ کہیں سے کوئی بندش آنی ہے تو اللہ کے سوا دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو کسی بھی میرے کام کے آگے کوئی بیریئر کھڑا کر سکے یا میرے آگے کوئی بندش کھڑی کر سکے۔ اور اسی جیسا ایک مفہوم، ویسے یہ مفہوم تو قرآن مجید کی متعدد آیات کے اندر ہے، حدیث کے اندر بھی اس مفہوم کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے بخاری کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس کو فرمایا کہ عبداللہ تمہارا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، کہ تمہاری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ پوری دنیا اگر میرے خلاف جمع ہو جائے تو میرا بال بھی جو ہے وہ بھیگا نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہیں گے، اور اگر پوری دنیا جمع ہو جائے مجھے کوئی فائدہ پہنچانے پہ تو اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ جیسے سلطان باہو نے کہا تھا نا کہ چوں تیغ لا بدست داری بیا تنہا چی غم داری مجو از غیر حق یاری کہ لا فتاح الا ہو، کہ جب تمہارے ہاتھ میں لا الہ کی تلوار ہو تو پھر تنہا ٹکرا جاؤ پوری دنیا سے۔ چوں تیغ لا بدست داری بیا تنہا چی غم داری، کہ پوری دنیا سے تنہا ٹکرا جاؤ اور کسی کا خوف اور غم تمہارے دل میں نہیں ہونا چاہیے، اور یہ تمہیں جان لینا چاہیے کہ لا فتاح الا ہو، اچھائیاں اور اچھے حالات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ جا سکتے۔ تو رمضان المبارک کے اندر جو لا الہ الا اللہ کی کثرت کا حکم دیا گیا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہماری روحانی تربیت ہو اور ہمارے دل و دماغ کے اندر اس نظریے کو پیوست کیا جائے کہ نفع اور نقصان، فائدہ اور نقصان صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی آ سکتا ہے۔
یقیناً۔ تو یہ تو پہلا عمل تھا لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت بھی کرنی ہے جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا ذہن اور دماغ، آج جو بدقسمتی سے جو ہے مسلمانوں کے اوپر کئی طرح کے خوف سوار ہوتے ہیں، جاب جانے کا خوف، کتنے لوگ ایسے اچھی جاب لگی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود ایک انجانا سا خوف ہر وقت ان کے دماغوں پہ مسلط ہوتا ہے اور کسی وقت بھی جو ہے وہ جاب جا سکتی ہے. تو یہ فقر و فاقے کا خوف، اس خوف کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک دیا ہے اور اس خوف کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو. اس کے علاوہ بھی ایک آج کل جب انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کمزور ہوتا ہے تو ہر طرح سے جو ہے وہ خوف اور نفسیاتی جو ہے وہ مسائل اس کو گھیر لیتے ہیں. تو ان تمام مسائل کا علاج یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی زبان سے بھی کثرت کی جائے اور اس کے مفہوم کو بھی جو ہے وہ دل و دماغ کے اندر پیوست کیا جائے.